اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ہوپ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آج میں بات کروں گی کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے اور کووڈ ویکسین کو لے کر جو بہت ہی انٹرسٹنگ متس ڈیولپ ہوئی ہیں اسپیشلی ان پاکستان. تو میں ان کے بارے میں بھی بات کروں گی اور جو ویکسینیشن سینٹر ہے اور وہاں پہ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اگر آپ ویکسینیشن کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور جب میں نے ویکسین کروائی تو میرا کیا ایکسپیرینس رہا یا آفٹر ویکسینیشن اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ڈیولپ ہوئے یا نہیں ہوئے تو ان پہ بھی ہم بات کریں گے. جی ویورس، تو سب سے پہلے میں بات کروں گی جو متس ڈیولپ ہوئی ہے وہ آپ میرے خیال میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں کو ان باتوں کو سنا بھی ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ ویکسینیشن کروائیں گے ویکسین لگوائیں گے تو آپ کی آفٹر 2 years ڈیتھ ہو جائے گی. کیونکہ میں جب جا رہی تھی وہ جو کریم کا کیپٹن تھا بندہ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا سننا ہے کہ یہ جو ویکسین کروا رہے ہیں تو یہ 2 سالوں بعد مر جائیں گے. تو مجھے ہنسی آ گئی. تو میں نے کہا انکل ابھی اس ویکسین کو لوگوں کو لگوائے ہوئے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوا تو یہ سچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ لگوا رہے ہیں، یہ ایک پریونشن ہے. جب میں نے ان انکل کو کہا کہ آپ جو ہیں یہ ویکسین کروا لیں اور ان باتوں پہ نہ جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا دیکھیں میں اللہ پہ بہت میرا یقین ہے اور میں صبح جو ہے وہ نکلتے وقت اللہ پاک کے کلام کا ذکر کرتا ہوں اور قرآن پاک پڑھتا ہوں، میں یہ فلاں صورت پڑھتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے کوئی چیز کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ اللہ پہ اتنا ہی آپ کو بلیو ہے تو پھر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے نا، تو اس چیز پہ بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے. تو پھر تو یہ بات یہیں پر ہی غلط ثابت ہو گئی کہ جی ویکسین لگوانے کے بعد 2 سال بعد ڈیتھ ہو جائے گی. یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ جب آپ کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ آئے گی. جب وہ اس سے 1 سیکنڈ نہ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ جائے گی. تو اس کا اس ویکسینیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ جائیں، بے فکر ہو کر جائیں. آپ بھی جائیں بلکہ اپنے فیملی ممبرس کو بھی ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہ بھی جو ہے اس وبا سے خود کو بچا سکیں اور محفوظ رہ سکیں. اگر ہم اوور آل بات کریں تو آپ سوسائٹی میں اس چیز کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں اگر آپ ویکسین لگوا لیں. اور اگر میں دوسری جو ہے بات آپ سے شیئر کروں تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ جی اگر یہ کسی لڑکی نے یہ ویکسین کروا لی، کسی خاتون نے یہ ویکسین کروا لی تو وہ بچہ کنسیو نہیں کر پائے گی. جب میں نے ویکسینیشن کی بات کی کہ میں نے ویکسین کروانی ہے تو لٹرلی میرے فیملی میں سے بھی مجھے کافی لوگوں نے منع کیا کہ آپ کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے تو اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہے اور آپ نہ لگوائیں ویکسین. تو خیر میں نے ان کی باتوں کو اگنور کیا اور میں نے ویکسین کا فرسٹ ڈوز لگوا لیا ہے. ویورس، تو اب میں بات کروں گی اپنے ایکسپیرینس کی کہ جب میں نے ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین کروائی تو میرا کیا ایکسپیرینس رہا یا وہاں پہ جو انہوں نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں وہ کیا ہے یا ویکسین کروانے کا کیا پروسیس ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے 1166 پر جو ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر بھیجنا ہے. اپنا CNIC نمبر جو آپ کے پاس ہوگا وہ اس نمبر پہ بھیجنا ہے. میں نمبر پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، 1166 پر آپ نے یہ میسج کرنا ہے. اس کے بعد فوراً آپ کو ان کا رپلائی آئے گا اور اس رپلائی میں 4 ڈیجٹ کا ایک کوڈ ہوگا جو آپ کو ویکسینیشن سینٹر پہ کام آئے گا. وہ وہاں پہ دینا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس میسج میں آپ کی وہ لوکیشن بھی مینشن کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس سینٹر پہ جا کے ویکسین کروانی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سینٹر آپ کے گھر کے نزدیک نہیں ہے، دور ہے، تو وہاں آپ 1166 پہ اگین کال کر کے اپنا سینٹر بھی چینج کروا سکتے ہیں. یہ تو پہلے کا پروسیس تھا. اب تو یہ ہے کہ جی آپ بھلے سندھ میں ہو، پنجاب میں بیٹھے ہو، کہیں بھی بیٹھے ہو تو آپ ویکسینیشن سینٹر چلے جائیں، لیکن آپ کے پاس وہ کوڈ ضرور ہونا چاہیے تو آپ آرام سے کہیں بھی ویکسین کروا سکتے ہیں. اب وہ سینٹر والا ایشو بھی ہے جو ہے وہ ریزالو ہو چکا ہے. اب آپ کسی بھی سینٹر پہ کسی بھی سٹی میں ہیں، آپ کسی بھی پروونس میں ہیں تو آپ یہ آرام سے ویکسین کروا سکتے ہیں. تو جب آپ نے ویکسین کروانے جانا ہے تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ویکسینیشن سینٹر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ اس طرح کا ایک فارم دیا جائے گا جو آپ نے فل کرنا ہوگا. اور اس فارم میں ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ کو آتی نہ ہو.
اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا ریکوائرڈ ہے. آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے, سیریل نمبر کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ ان کا کام ہے, وہ خود ہی کر لیں گے. آپ نے جس ڈیٹ پہ آپ جا رہے ہو آپ نے وہ ڈیٹ لگانی ہے. آپ نے اپنا جو آپ کے شناختی کارڈ پہ کمپلیٹ نام لکھا ہوا ہے آپ نے وہ انٹر کرنا ہے, لکھنا ہے. آپ نے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے, آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے, اور آپ نے اپنی ایج بتانی ہے, اپنا سیکس بتانا ہے کہ آپ میل ہیں فیمیل ہے. اور وہ جو 1166 پر آپ میسج کرتے ہو, جو 4 ڈیجٹ کا کوڈ آپ کو بھیجتے ہیں, وہ آپ نے کوڈ لکھنا ہے. جیسے یہ میں نے لکھا ہوا ہے, یہ کوڈ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے جی پھر آپ نے لکھنا ہے, بتانا ہے کہ یہ آپ کا فرسٹ ڈوز ہے یا سیکنڈ ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو آپ نے فرسٹ ڈوز پہ ٹک کرنا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جی کون سی آپ نے ویکسین کروانی ہے, ویکسین ٹائپ, یہ نیچے ویکسین کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو ویکسینیشن کروانی ہے آپ جو ہے وہ ویکسین پہ ٹک کریں گے. باقی جا کے اس کے بعد پھر اس ریسیپشن سے جا کے پھر اگلے اسٹیپ پر جائیں گے تو وہاں پر بھی ایک اور ریسیپشن بنا ہوا ہے, وہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے جی, یہ جو فارم آپ نے فل کیا ہے آپ نے جا کے ان کو دے دینا ہے. وہ اپنا ویریفائی کرتے ہیں اور پھر وہ ویریفائڈ پہ ٹک کر کے آپ کو بھیجتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہاں پہ جس ویکسینیشن سینٹر پہ میں گئی تھی تو وہاں پہ خواتین کا الگ سے انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور مردوں کا الگ سے کیا ہوا تھا. تو میں گئی ودن میں کہتی ہوں 10 منٹس, مجھے تو 10 منٹ کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ویکسین میں نے لگوا لی تھی. تو میں گئی وہاں پہ بھی ایسے الگ الگ ویکسینیشن کے لیے بیٹھی ہوئی تھی خواتین. تو وہاں پہ بھی ایک فیسیلیٹیٹر کھڑی تھی, انہوں نے کہا جی دکھائیں مجھے. میں نے ان کو یہ پیپر دیا, یہ فارم دیا, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لگوانی ہے. تو انہوں نے مجھے اس خاتون کی طرف بھیجا کہ یہ اگر آپ نے ویکسین کروانی ہے تو آپ اس کے پاس چلی جائیں. تو میں اس کے پاس چلی گئی اور میں نے آرام سے ویکسین لگوا لی. اور لٹرلی مجھے فیل ہی نہیں ہوا. ایک مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں پین ہوگا یا اس طرح کی چیز, لیکن وہ ویکسین کب ہو گئی مجھے فیل ہی نہیں ہوا. اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا, مجھے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ابھی تک تو نظر نہیں آیا. جیسے وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں. گورنمنٹ نے ایک ایفرٹ کی ہے اور ویکسین انہوں نے منگوائی ہے, اور اتنے اچھے انہوں نے فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہوئے ویکسین کے لیے. تو آپ جائیں اور بنا کسی خوف کے اور بنا کسی دماغ میں ان چیزوں کے آپ چلے جائیں اور آپ اپنی ویکسین کروا لیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری ان باتوں کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور خود بھی ویکسین کروائیں گے اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. سو تھینک یو سو مچ میری باتیں سننے کے لیے, اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور میری ویڈیو ضرور دیکھتے رہیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.